أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا وجئتنا کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو ہمیں ہٹا دے اما وجدنا اس سے جو کہ ہم نے پایا علیہ آباءنا اس پر اپنے باپ دادا کو وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ اور ہو جائے تم دونوں کی سرداری فی الارض اس ملک میں وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے۔ وقال فرعون ائتونی اور کہا فرعون نے لاؤ تم میرے پاس بکل ساحر علیم ہر جادوگر جو ماہر ہو۔ فلما جاء السحرہ پھر جب آگے جادوگر قال لهم موسیٰ تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم ملقون ڈالو تم جو ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا پھر جب انہوں نے ڈالی رسیاں اپنی قال موسیٰ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم بہ السحر جو لائے ہو تم یہ جادو ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ تعالی ان قریب اس کو باطل کر دکھائیں گے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک اللہ تعالی نہیں درست فرماتے فساد مچانے والوں کے عمل کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ نے ثابت کر دکھایا حق کو اپنے فیصلوں سے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں اس کو مجرم لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے ساتھ جو حکومتی لوگ تھے ان کو آ کر توحید کی دعوت دی کیونکہ فرعون اور اس کی قوم دو قسم کے شرک میں مبتلا تھی۔ ایک تو وہ فرعون کو خدا بنا کر اس کو پوجتے تھے اور دوسرا اس کے علاوہ اور بھی خدا بنائے ہوتے تھے بتوں کی شکل میں ان کو بھی وہ لوگ پوجتے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رد شروع کیا اس کی تردید کی تو اس سے فرعون کو اپنی حکومت بھی خطرے میں پڑتی نظر آنے لگی۔ تو اس کی خوشامد میں جو اس کے وزیر مشیر تھے وہ فرعون کو سخت موقف اپنانے کو کہنے لگے۔ حامان اس کا بڑا وزیر تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ایک صدر ہوتا ہے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے۔
تو فرعون صدر تھا اور حامان وزیر اعظم تھا، اور اسی طرح قارون اس کا وزیر خزانہ تھا، بڑا مالدار آدمی تھا۔ تو ان لوگوں کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ان کے خلاف سخت موقف اپناؤ۔ یہ قارون حضرت ہارون علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، آپ کی قوم بنی اسرائیل سے تعلق تھا، لیکن تکبر تھا، دولت تھی، اس دولت نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ پیغمبروں کی اولاد تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ تھا، لیکن دولت کی فراوانی، دولت مندی کے نتیجے میں تکبر، اس نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ قالوا اجئتنا، تو وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے، الگ کر دے، اما وجدنا علیہ آباءنا، اس بت پرستی کے طریقے سے، اس دین سے کہ پایا ہے ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو۔ تو اگر باپ دادا اپنے بڑے بزرگ خاندان کے لوگ یہ اگر دین پر ہوں تو پھر آپ انہی کے لائن پہ چلیں گے، وہ دین پر تھے، آپ نے بھی دین پہ چلنا ہے۔ لیکن اگر وہ گمراہی کی راہ پر تھے اور وہ کفر و شرک کی راہ پر ہیں، تو پھر یہ اندھی تقلید دین اسلام میں نہیں ہے۔ پھر آنے والی نسل کو اپنے علم اور اپنی عقل سے اپنے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی پہ باپ دادے کو پایا اور تو ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں، تمہارے پیچھے لگ جائیں اور یوں تمہاری سرداری ہو جائے، تم یہاں اس ملک میں وڈیرے بن جاؤ، لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، تمہاری سرداری اور بڑائی بن جائے، فی الارض، یہاں اس ملک میں، اور تم ہم سے حکومت چھین کر خود حکومت پہ قابض ہو جاؤ، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے تو یہاں بھی یہودیوں کے لیے یہی بڑا مسئلہ تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے یہودی مدینہ پہ قابض تھے، ان کا اقتدار تھا، لیکن حضور کی آمد سے جب ان کا اقتدار خطرے میں پڑا تو انہوں نے لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہمیشہ جب مقتدر طبقات کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے تو وہ دین پسندوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کا گلا گھونٹنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے خطوں میں بھی یہی ہوتا ہے، مسلمان ہو کر کے بھی وہ دین کا راستہ روکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے اقتدار خطرے میں نظر آتے ہیں۔ وقال فرعون اوتونی، اب جب موسیٰ علیہ السلام یہ معجزات دکھاتے، عصا کا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکتا ہوا نظر آنا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور اس نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اور مقابلے کے لیے اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ملک بھر سے ماہر اور نامور جادوگر بلائے جائیں اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ایتونی، لاؤ تم میرے پاس، بکل ساحر علیم، علیم سے مراد ہے ماہر، اپنے فن کے امام لوگ، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو، یعنی عام سے جادوگر نہیں ہوں بلکہ جو فن کے ماہرین لوگ ہیں وہ لائے جائیں۔ اس کے لیے اعلانات ہوئے اور مختلف علاقوں میں لوگ بھیجے گئے، اور مصر کے اندر جتنے ماہر لوگ تھے جادوگری میں وہ اکٹھے کیے گئے، اور یہ کم و بیش 80
یا 72,000 کی تعداد میں یہ جادوگر تھے۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب جادوگر آگے، سحرہ یہ جمع ہے ساحر کی۔ قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس کے لیے یہاں مختصر ہے، دوسرے مقام پہ وضاحت ہے۔ جادوگر اکٹھے ہو گئے اور ایک دن مقرر کیا گیا، کسی کھلی جگہ بڑے گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا اور کوئی چھٹی کا دن رکھا گیا، جیسے عید کا تہوار کا کوئی دن ہوتا ہے، تاکہ سب لوگ اس میں چھٹی ہو، اکٹھے ہو سکے۔ بہت بڑا مجمع لگا اور فرعون کا تخت لگایا گیا، ایک بڑا میدان سجا، اس میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور مقابلے میں 80,000 جادوگر ہیں۔ ہر جادوگر نے اپنے 2 رسیاں ڈالی، یعنی 2 سانپ اپنے دکھائے۔ وہ آنکھوں کی نظر بندی تھی، حقیقت نہیں تھی۔ جادو یہی ہوتا ہے، جادو کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتا۔ آنکھوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، نظر بندی کر کے وہ اپنی مرضی کا نتیجہ دکھاتا ہے، اور وہ چیز اب جو جتنے سانپ تھے اس میدان میں وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے، یعنی جو انہوں نے رسیاں ڈالی تھی وہ رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، بس صرف نظر بندی تھی کہ وہ لوگوں کو سانپ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے سارے مجمع کو میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے کہ سانپوں سے میدان بھر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈالا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم بھی اپنا جادو پھینکو، ڈالو تم اپنا جادو، ما انتم ملقون، جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈال دیا اپنا سارا جادو کا کرتب، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو یہ جادو، ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ تعالی ضرور اس کو باطل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اپنے عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اور جیسے وہ اژدہا بنا تو اس نے ایسے منہ کھولا، ایک ہی لقمے میں سارے سانپوں کو اس نے کھینچ کے اپنے اندر نگل لیا اور میدان صاف کر دیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسے ہاتھ لگایا اور پھر عصا بن گیا۔ اب جب یہ بات جادوگروں نے دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اصل میں یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، اور اس لاٹھی کو جب یہ اپنے ہاتھ سے پھینکتے ہیں تو وہ حقیقت میں سانپ بن جاتا ہے۔ تو یہ لاٹھی کی حقیقت بدلتے ہیں، اور یہ چیز جادو نہیں ہوتی کہ جادو حقیقت کو نہیں بدلتا، ان کے پاس یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقتاً اس کے پیچھے قدرت کی طاقت ہے۔ جو عصا اور لاٹھی اور لکڑ کا سانپ بننا ہے اور پھر اس کو پکڑتے ہیں تو وہ پھر لکڑ بن جاتی ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی قدرت سے یہ ہوتا ہے۔ اب جادوگر حقیقت کو سمجھ گئے کیونکہ وہ فن کے ماہر تھے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نہیں درست فرماتے فساد مچانے والوں کے عمل کو۔ تو ان کو شکست ہو گئی، فرعون کا جو پروگرام تھا وہ سارا ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد یہ اژدہا تفصیلی واقعات، فرعون کی طرف لپکا، وہ اپنی کرسی سے پیچھے گر گیا، گھبرا گیا، بھاگا اور کہا موسیٰ پکڑو پکڑو، یہ مجھے کھا جائے گا۔ جو اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، اور جتنے جادوگر تھے اسی وقت فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا یہ تمہارا منصوبہ تھا،
یہ تم نے ایک سازش کی ہے میرے خلاف۔ حالانکہ کیا سازش تھی؟ وہ تو اس کا اپنا انتخاب تھے جادوگر، لیکن عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا یہ تمہارا منصوبہ تھا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، تم نے ایک چال چلی ہے۔ لیکن ان جادوگروں نے کہا نہیں، ہم صدق کے دل سے ایمان لائے ہیں۔ اور فرعون نے ان جادوگروں کو ڈرایا دھمکایا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تم باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ تو یہی کرے گا، ہمیں مار دے گا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو ایمان سچے دل سے لے آئے اور اب ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ اس کو مقام صحابیت کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک شخص صدق کے دل سے پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ پیغمبر کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اب ایمان اتنا راسخ ہو جاتا ہے، مشرق سے مغرب کی سمت تو بدل سکتی ہے لیکن اس کا ایمان نہیں پھر سکتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کر دکھاتے ہیں اللہ حق کو بکلمات، اپنے فیصلوں سے۔ اللہ نے باطل کو باطل کر دیا اور حق کو سچ دکھا دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ اس عمل کو مجرم لوگ ناپسند سمجھتے ہوں لیکن اللہ ایسے موقعوں پہ ایسا کر دکھاتے ہیں۔